شادی کی پہلی رات میں بڑی بے دلی سے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ بیڈ پر بیٹھی ہوئی سجی سنوری اس سرخ پوٹلی پر ایک نفرت بھری نظر ڈالی، سر سے صحرا اتار کر زمین پر پھینکا تو میری بیوی چونک کر حیرت بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کپڑے بدلے اور پھر میں نے وہی کیا جو میں سوچ کر اس کمرے میں داخل ہوا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر ایک تکیہ اٹھایا اور پھر میرا نام آصف محمود ہے۔ میں اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ میں نے میٹرک کے امتحان دیے ہی تھے کہ میرے ابا اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے بعد ان کی چھوڑی ہوئی زرعی زمین سے ہم ماں بیٹا اپنا گزارا کر رہے تھے۔ میری زندگی سکون اور اطمینان سے گزر رہی تھی، مگر یہ سکون اس وقت ٹوٹ گیا جب میں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا۔ حالانکہ بچپن سے سنتا آ رہا تھا کہ میری شادی سعدیہ سے ہوگی، جو میری خالہ زاد تھی، لیکن دن میں یہ ٹھان لی تھی کہ جب شادی کی بات چلے گی تو اماں کو منا لوں گا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ اماں میری بات ضرور مانے گی، مگر میرے اس یقین اور خوابوں پر اس وقت پانی پھر گیا جب اماں نے صاف الفاظ میں انکار کر دیا۔ میں حیرانی سے اماں کا چہرہ دیکھتا رہ گیا جب وہ بولی کہ یہ ہرگز نہیں ہوگا، تمہاری شادی تو سعدیہ سے ہی ہوگی، اور میرے جیتے جی یہ فیصلہ بدلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے بھی سخت لہجے میں جواب دیا کہ اماں، آپ نے سعدیہ کو دیکھا ہے؟ میری بات پر اماں کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور وہ کرخت آواز میں بولی، ہاں تو کیا ہوا؟ بچپن سے وہ تمہاری منگیتر ہے، پورے خاندان کو اس بات کا علم ہے۔ اگر میں انکار کروں گی تو میری بہن اور وہ لڑکی کیا منہ دکھائیں گی خاندان والوں کو؟ اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم یہ بات اپنے دل سے نکال دو، تمہاری شادی سعدیہ سے ہی ہوگی۔ اس وقت تو میں خاموش ہو گیا، لیکن جیسے جیسے شادی کا دن قریب آتا رہا میں نے اپنی طرف سے ہر کوشش کر دیکھی، بھوک ہڑتال کی منہ بنا لیا، اماں سے بات چیت بند کر دی، لیکن اماں ٹس سے مس نہ ہوئی، وہ بھی ماں تھی، اپنی ضد پر قائم رہی، اور آخر کار میری شادی کا دن آن پہنچا۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے برا دن تھا۔ لوگ اپنی شادی پر خوشیاں مناتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، مگر میں اپنی شادی کے دن دل گرفتہ تھا۔ خیر نکاح ہوا اور ہم سعدیہ کو رخصت کر کے گھر لے آئے۔ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، ہر انسان کے چہرے پر خوشی تھی سوائے میرے۔ میں بے دلی سے اپنے کمرے میں داخل ہوا اور بیڈ پر بیٹھی اپنی سجی سنوری بیوی پر ایک نفرت بھری نگاہ ڈالی، سر سے صحرا اتار کر بیڈ پر پھینکا، کپڑے بدلے اور تکیہ اٹھا کر دوسرے کمرے میں سونے کے لیے چلا گیا۔ اماں نے جب یہ منظر دیکھا تو تیز قدموں سے میرے پاس آئی اور سرگوشی کے انداز میں کہنے لگیں، تم ہوش میں ہو؟ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا ہے، تماشا مت لگاؤ یہاں، اور اپنی دلہن کے پاس جاؤ۔ میں نے بھی بلند آواز میں کہا، وہ دلہن ہے؟ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کسی موٹی بھینس کو سرخ کپڑے پہنا کر بٹھا دیا گیا ہو۔ میری بات سن کر اماں گنگ رہ گئے۔ انہوں نے جلدی سے آگے بڑھ کر دروازہ بند کیا، مگر مجھے یقین تھا کہ یہ بات دوسرے کمرے میں سعدیہ سن چکی ہوگی۔ اگلے دن ولیمے کی تقریب ہوئی، مہمان رخصت ہو گئے، مگر سعدیہ کی آنکھیں نم تھیں۔ وہ جان چکی تھی کہ میں شادی سے خوش نہیں ہوں، مگر اس نے مجھ سے ایک لفظ تک نہیں کہا تھا۔ شادی کے بعد زندگی دوبارہ سے اپنی روٹین پر آ چکی تھی۔ میں صبح سویرے ناشتہ کرنے کے بعد آفس کے لیے نکلتا تھا، مگر اب گھر میں تبدیلی آ چکی تھی۔ پہلے جو ناشتہ اور کھانا اماں بنایا کرتی تھیں اب کوثر بناتی تھی۔ وہ اماں کا بے حد خیال رکھتی تھی، گھر کے تمام کام اس نے خود کرنے شروع کر دیے تھے۔ کھانا بے حد لذیذ اور مزیدار ہوا کرتا تھا، مگر بات صرف کھانے کی نہیں ہے۔ جب میں کوثر کی طرف دیکھتا تو میں بے حد مایوس ہوتا تھا۔ سعدیہ کی شخصیت بالکل بھی ایسی نہیں تھی کہ میں اسے اپنے ساتھ کسی پارٹی میں لے کر جاتا یا اپنے دوستوں سے متعارف کرواتا۔ وہ سانولے رنگ کی، بے حد موٹی اور بھدے جسم کی مالک تھی۔ خیر وقت یوں ہی گزرتا رہا، میں سعدیہ کو بلانے سے بھی گریز کرتا تھا، وہ بھی مجھے بہت کم بلایا کرتی تھی۔ ہماری شادی کو 2 ماہ گزر چکے تھے اور میں اب تک علیحدہ کمرے میں سوتا تھا، مگر اب میں تھک چکا تھا۔
شادی شدہ ہو کر بھی میری زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ ان دنوں میں بے حد مایوس تھا، ڈپریشن کا شکار تھا، جب میرے آفس میں میری ایک نئی کولیگ کا اضافہ ہوا۔ اس کا نام نادیہ تھا۔ نادیہ بہت خوبصورت اور شوخ و چنچل لڑکی تھی۔ پہلی نظر میں وہ میرے دل میں جگہ بنا چکی تھی، اور سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ اس کے پاس 10 منٹ بیٹھے رہنے سے میری ساری پریشانی اور سٹریس دور ہو جاتا تھا۔ میں دانستہ طور پر نادیہ کے قریب ہونے لگا۔ مجھے اس کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتا تھا۔ میں محسوس کرنے لگا تھا کہ نادیہ کے ساتھ وقت گزار کر میں اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا تھا، خوشی محسوس کرتا تھا۔ بس پھر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ میری اور نادیہ کی دوستی میں اضافہ ہوتا گیا، اور آخر کار 6 ماہ بعد میں نے نادیہ کو پرپوز کر دیا۔ اسے اپنی شادی کے بارے میں بھی سب کچھ بتا دیا۔ وہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار تھی۔ میں نے اماں کے علم میں لائے بغیر نادیہ کے گھر والوں کی موجودگی میں اس سے نکاح کر لیا، اور پھر ایک دن اچانک نادیہ کو لے کر گھر پہنچ گیا۔ جیسے ہی میں نے نادیہ کا تعارف کروایا، اماں اور سعدیہ ہکا بکا رہ گئیں۔ کوثر کی آنکھوں سے تو آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی تھی، اور اماں تو اتنی حیران پریشان تھی کہ وہ ایک لفظ تک نہ بول سکی۔ نادیہ کو میں نے اپنے کمرے میں بٹھایا اور خود اوپر کی منزل کے لیے ضروری سامان لینے گھر سے باہر چلا گیا۔ اسی ایک دن میں نے اوپر کی منزل کی صفائی کروائی اور اسے رہائش کے لیے تیار کر لیا۔ اب صورتحال کچھ اس طرح سے تھی کہ میں اور نادیہ اوپر کی منزل پر رہتے تھے، اماں اور کوثر نیچے تھیں۔ اماں نے مجھ سے بول چال بند کر رکھی تھی۔ کوثر کو تو میں پہلے ہی نہیں بلاتا تھا، لیکن مجھے اماں کی ناراضگی کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ نادیہ کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے بعد میں بہت خوش تھا۔ آخر میرا بھی زندگی کی خوشیوں پر کوئی حق تھا۔ میں نادیہ کے سنگ اپنے آپ کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اب جا کے میں نے زندگی کو جینا شروع کیا تھا، اور وقت دھیرے دھیرے گزر رہا تھا۔ میں اور نادیہ دونوں ہی نوکری کرتے تھے۔ صبح ہم دونوں آفس کے لیے نکلتے، آفس کی کینٹین سے ہی دوپہر کا کھانا کھاتے اور شام کو اکٹھے گھر واپس آتے۔ مگر کچھ وقت گزارنے کے بعد مجھے ایک عجیب سے مسئلے کا سامنا تھا۔ نوکری سے واپس آنے کے بعد نادیہ شام کا کھانا تیار نہیں کرتی تھی۔ اس کی یہی کوشش ہوتی کہ کھانا باہر سے آرڈر کر دیا جائے، مگر میں روز باہر کا کھانا نہیں کھا سکتا تھا۔ ہاں، کبھی کبھار کوئی مہینے میں 1-2 بار باہر کا کھانا کھایا جا سکتا ہے، مگر روزانہ کھانے سے میرا پیٹ خراب ہو رہا تھا، اور اگر میں نیچے جا کر اماں کے پاس کھانا کھا لیتا تو بھی نادیہ اس بات کا ایشو کھڑا کر دیتی کہ تم نیچے کیوں گئے، تم نے میرے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھایا۔ میں تو عجیب شش و پنج کا شکار ہو چکا تھا۔ میں نے نادیہ کو سمجھانے کی کوشش کی اور کہا کہ دیکھو، تم ایسا کرو، نوکری چھوڑ دو، تم گھر پہ رہا کرو، اپنے گھر کو وقت دو اور گھر پہ اچھا سا کھانا تیار کیا کرو، پھر ہم دونوں شام کو مل بیٹھ کر کھانا کھایا کریں گے۔ میری بات سن کر نادیہ ہتھے سے اکھڑ گئی اور کہنے لگی، اتنی اچھی نوکری کو میں تمہارے کہنے پر لات مار دوں؟ اتنی بے وقوف نہیں ہوں میں۔ میں نے لاکھ نادیہ کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ میری بات سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ آخر کار اوپر کے اس جھگڑے کی آوازیں سن کر کوثر شاید میرے اس مسئلے کو سمجھ چکی تھی۔ ایک روز شام کو جب میں واک کر کے گھر واپس آیا تو وہ سیڑھیوں کے پاس کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ڈبہ بھی تھا۔ اس نے مجھے تھما دیا۔ میں نے حیرت سے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگی، کھانا ہے، لے جائیں، کہہ دیجیے گا اماں نے دیا ہے۔ میں نے تشکر بھری نظروں سے کوثر کی طرف دیکھا اور کھانا لے کر اوپر چلا گیا۔ نادیہ سے میں نے وہی کہا کہ یہ کھانا اماں نے دیا ہے، اور پھر یہ روز کا معمول بن گیا۔ میری زندگی میں کچھ سکون آ چکا تھا۔ پھر کچھ وقت گزرا تو ہمیں یہ خوشخبری ملی کہ نادیہ ماں بننے والی ہے، مگر نادیہ کو جیسے ہی اس بات کا پتہ چلا وہ پریشان ہو گئی۔ میں نے اسے کہا کہ دیکھو نادیہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازنے والا ہے، یہ خوشی کی بات ہے۔ تم نوکری چھوڑ دو، گھر پہ رہو، اپنی صحت کا خیال رکھو۔ مگر نادیہ یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اس نے پورے 9 ماہ نوکری کو جاری رکھا،
بلاخر 9 ماہ بعد اس نے ایک خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا۔ اس خوشی کے موقع پر اماں بھی اپنی ناراضگی بھول گئی تھیں۔ کوثر اور اماں بھی میرے بیٹے کو ہاتھوں میں اٹھائے پھرتے تھے اور میں شکر ادا کر رہا تھا کہ چلو میرے گھر کا ماحول تو کچھ بہتر ہوا۔ وقت ایک بار پھر سے اپنی رفتار سے گزرنے لگا، مگر اب ایک نئے مسئلے کا سامنا تھا۔ بچہ چھوٹا تھا، اسے بھرپور توجہ کی ضرورت تھی، لیکن نادیہ نوکری چھوڑنے کو تیار نہیں تھی۔ میں نے نادیہ کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو، پہلے کی بات اور تھی، اب ہمارا چھوٹا سا بچہ ہے، اسے ماں کی محبت کی توجہ کی ضرورت ہے، لہٰذا تم نوکری چھوڑ دو۔ بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے گا، اسکول جانے لگے گا تو تم دوبارہ سے نوکری شروع کر لینا۔ مگر نادیہ نے میری بات کو ایک کان سے سنا اور دوسرے سے نکال دیا۔ ہمارا بیٹا 2 ماہ کا ہو چکا تھا۔ نادیہ نے اس کے لیے ایک آیا کا بندوبست کیا اور خود نوکری کو جاری رکھا۔ یہاں پر اماں اور سعدیہ نے میرا ساتھ دینے کی بھرپور کوشش کی۔ اماں نے کہا کہ بچہ ہمارے پاس چھوڑ جایا کرو، کوثر اسے سنبھال لے گی۔ لیکن نادیہ کو یہ بھی قبول نہیں تھا کہ کوثر اس کے بچے کو ہاتھ بھی لگائے، حالانکہ یہ بہت ہی مناسب اور بہترین حل تھا۔ جب اماں اور کوثر خود یہ پیشکش کر رہی تھیں، لیکن نادیہ بہت ہی ضدی اور ہٹ درم لڑکی تھی۔ اس نے ایک بار پھر سے اپنی بات ہی منوائی اور بچے کے لیے کایا کا بندوبست کر لیا۔ اب ہوتا کچھ یوں تھا کہ صبح 9 بجے وہ آ جاتی ہمارے بیٹے کو سنبھالنے کے لیے، سارا دن بچہ اس کے ساتھ رہتا۔ تقریباً 4 بجے میں اور نادیہ گھر واپس آتے، اس کے بعد وہ چلی جایا کرتی تھی۔ مگر 2 ماہ گزرے کہ ہمارا بیٹا بری طرح سے بیمار ہو چکا تھا۔ وہ ڈبل نمونیا کا شکار ہو چکا تھا۔ میرے بیٹے کو اسپتال میں داخل کر لیا گیا۔ اس کی حالت دیکھ کر میرے اور نادیہ کے ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے۔ اماں بھی بے حد پریشان تھی، وہ بھی ہاسپٹل میں ہمارے ساتھ ہی تھی۔ اس ساری صورتحال کے بعد ہم نے جب گھر میں لگے ہوئے کیمرے چیک کیے تو پتہ چلا کہ وہ بچے کو فریج سے ٹھنڈا دودھ نکال کر فیڈر میں ڈال کر دیتی رہی، بنا دھوئے فیڈر کو سارا دن استعمال کرتی اور ٹھنڈا دودھ بچے کو پلاتی رہی، جس سے اس کا سینہ مکمل طور پر جام ہو چکا تھا۔ میرا بیٹا 8 دن تک اسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑتا رہا اور بالآخر وہ ہار گیا۔ میرا بیٹا اللہ کو پیارا ہو چکا تھا اور یہ صدمہ میرے لیے بہت بڑا تھا۔ بیٹے کی تدفین کے بعد میں گھر لوٹا تو میں نے نادیہ سے اتنا کہا کہ یہ سب تمہاری غلطی ہے۔ اگر تم نوکری چھوڑ دیتی، بچے کے لیے گھر پہ رہتی، اسے خود پیار، محبت اور توجہ کے ساتھ پالتی، تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ بس میرا اتنا کہنا تھا کہ نادیہ میرے گلے پڑ گئی۔ وہ بری طرح چیخنے اور چلانے لگی۔ اس کا کہنا تھا کہ بچے کی عمر اتنی ہی تھی، وہ خدا کے گھر سے اتنی عمر ہی لکھوا کر لایا تھا، اس کی موت میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ تبھی اماں ہامتی کامتی اوپر آئی، میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، بیٹا خاموش ہو جاؤ، کیوں ساری دنیا کو تماشا دکھا رہے ہو، بہو کو کچھ مت کہو۔ مجھے سمجھا کر خاموش کروانے کے بعد اماں نیچے جا چکی تھیں، مگر میرے بیٹے کی موت نے میری آنکھیں کھول دی تھیں۔ وہ ننھی سی جان خود تو منو مٹی تلے جا سوئی تھی، مگر میری آنکھیں کھول گئی تھی۔ مجھے اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا کہ نادیہ میرے ساتھ نہیں چل سکتی اور میں نادیہ کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ نادیہ کی شوخی، اس کا چنچل پن، اس کی خوبصورت مسکراہٹ، اس کی ادائیں، اس کا فیشن، یہ سب دور کے سہانے ڈھول تھے۔ دور سے سب کچھ خوبصورت لگ رہا تھا، مگر عملی زندگی میں یہ سب چیزیں کچھ عرصے بعد بیکار نظر آتی ہیں۔ اور میں ایسا کم عقل انسان تھا کہ میں نے اپنی بیوی اور ماں کا دل دکھانے کے بعد، اپنے معصوم بچے کی جان جانے کے بعد یہ سبق سیکھا۔ اب جا کر میری آنکھیں کھلی تھیں اور مجھ پر سارا منظر واضح ہوا تھا، اور آہستہ آہستہ مجھے پچھلی تمام باتیں یاد آنے لگی تھیں کہ کس طرح شادی کے بعد نادیہ نے ایک دن بھی گھر پر کھانا نہیں بنایا، کس طرح میں اسے روزانہ فورس کرتا تھا کہ وہ ماں بننے والی ہے اور گھر پہ رہے، اپنی صحت کا خیال رکھے، لیکن اس نے تب بھی میری بات نہیں مانی اور وہ 9 ماہ تک مسلسل دفتر جاتی رہی۔ پھر جب بچے کی پیدائش ہوئی، پھر میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ تم گھر پہ رہو، بچے کا خیال رکھو،
اسے ماں کا پیار اور توجہ دو۔ لیکن نادیہ نے پھر سے میری بات نہیں مانی۔ نادیہ اپنی منمانی کرنے والی ایک ضدی اور ہٹ درم لڑکی تھی۔ بلاخر شادی کے 2 سال بعد مجھے اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا اور میں نے دل ہی دل میں اس بات کا اعتراف بھی کر لیا تھا کہ میں ہار چکا ہوں۔ اپنے بیٹے کی وفات کے 1 ماہ بعد ہی میں نے نادیہ سے 2 ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے جیسے ہی اسے اس بات کا ذکر کیا کہ نادیہ مجھے نہیں لگتا کہ ہم دونوں مزید ایک ساتھ چل سکتے ہیں، کیونکہ ہماری شادی شدہ زندگی کے یہ 2 سال ناکام ثابت ہوئے ہیں۔ وہ تو شاید اسی انتظار میں بیٹھی تھی۔ کہنے لگی، ہاں بالکل تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں بھی مزید تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ میں آج یہاں سے روانہ ہو جاتی ہوں تو مجھے طلاق کے کاغذ بھیج دینا۔ اور میں ہکا بکا اس کے چہرے کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ اس دن اس نے اپنی ساری ضروری چیزیں، کاغذات، زیورات، سب کچھ اکٹھا کیا، ٹیکسی منگوائی اور یہ جا وہ جا، اور میں نہ جانے کتنی دیر اوپر کی منزل پر اکیلا بیٹھا رہا۔ شام ڈھل چکی تھی، رات گہری ہو رہی تھی جب مجھے سیڑھیوں پر کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ کوثر تھی۔ جیسے ہی ہماری نظریں ملیں تو وہ کہنے لگی، نیچے آ جائیں قاسف، کھانا تیار ہے، کھانا کھا لیں آ کر۔ یہ کہہ کر وہ سیڑھیاں اتر کر جا چکی تھی اور میں شرمندگی کے گہرے گڑھے میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ بلاخر کچھ دیر بعد میں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور مردہ قدموں سے سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے چلا گیا، جہاں اماں اور کوثر بیٹھی کھانا کھا رہی تھیں۔ میں نے ایک نظر دوڑائی، ہاٹ پاٹ میں گرم گرم روٹیاں رکھی ہوئی تھیں، کریلے گوشت کا مزیدار سالن ڈھونگے میں نظر آ رہا تھا، ساتھ میں سلاد کی پلیٹ تیار پڑی تھی، اور کھانا دیکھنے میں ہی ایسا شاندار لگ رہا تھا کہ دیکھ کر ہی منہ میں پانی آ چکا تھا۔ میں نے جیسے ایک نوالا توڑ کر منہ میں ڈالا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں سمجھ نہیں پایا کہ یہ آنسو خوشی کے ہیں، شرمندگی کے ہیں، یا پھر اپنی ہار کو تسلیم کرنے کے ہیں۔ اپنی زندگی کے 2 سال برباد کرنے کے بعد اور اپنے معصوم سے بیٹے کی جان جانے کے بعد بالآخر مجھے اس چیز کا اندازہ ہو چکا تھا کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، اور میں واپس اسی صابر عورت کے پاس لوٹ آیا تھا جس نے شادی کے اتنے سالوں میں کبھی مجھ سے کوئی گلہ نہیں کیا تھا۔ میں اب دل میں ٹھان چکا تھا کہ میں اسے دل و جان سے راضی رکھنے کی کوشش کروں گا، اور ان 2 سالوں کی دی گئی اذیت کا ازالہ کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، کبھی کبھی ہم ظاہری خوبصورتی کے پیچھے اپنوں کا دل توڑ دیتے ہیں اور بعد میں پچھتاتے ہیں۔ اپنے سچے رشتوں کی قدر کریں، کیونکہ جب وہ چھن جائیں تو واپس نہیں ملتے۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔